اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے اب اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ بے شمار نعمتیں، بے شمار سہولتیں اور یہ سارے وسائل مہیا کیے جن کو استعمال کر کے ہم اس مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور خاص کر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمیں ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مجلس میں ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 53 تک، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 سے آنورڈ، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرامگاہ سنوار رہے ہوں گے، اپنی ہی آرامگاہ سنوار رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کا چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، یقیناً وہ ان پر بارش برسنے سے پہلے مایوس ہو رہے تھے۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم نے بادیں تند چلا دیں، اور یہ لوگ
انہی کھیتوں کو مرجائی ہوئی یا زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ پچھلی آیات جو ہم نے دیکھی اس میں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کچھ نشانیاں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اگر ان نشانیوں میں تم غور و فکر کرو تو اس میں بھی تمہیں توحید کا پروف مل جائے گا، اور توحید کے پروف کے ساتھ ساتھ قیامت کا یا دوبارہ سے جو اٹھنے کا ایک لاجک یا ایک جو دلیل ہے وہ بھی نظر آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف جو کرے گا اس کے بارے میں بھی یقین رکھنے کی اس میں ہمیں نصیحت ملتی ہے یا اشارہ ملتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 54 میں، اور دیکھتے ہیں آج کی آیات میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آیات پڑھنے سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ میں 2-3 پوائنٹ ہے صرف، کیونکہ یہ آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، تو صرف یاد دہانی کے لیے تاکہ پوری سورہ مبارکہ کو کچھ سمری جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی روم اور ایران کا جو آپس کا جو جنگ تھی اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ روم کا غلبہ کرنا، ایران روم کا مغلوب ہونا، ایران کا غلبہ پا جانا روم کے اوپر، اور پھر اس میں ایک پیشین گوئی ان آیات میں ملی، شروع کی آیات میں، کہ چند ہی سالوں میں یا 9 سال کے اندر اندر روم جو ہے وہ واپس غلبہ پا جائے گا، اور اس کے بعد پھر مشرکین مکہ اور مسلمان گروہ، یہ دونوں گروہوں کے لیے مشترکہ آیات، ان میں سے ہر گروہ جو ہے وہ اپنی حیثیت اور اپنے کردار اور اپنے عقیدے ایمان کے مطابق اس میں سے نصیحت یا سبق اخذ کرتا ہے کہ یہ کافر جو ہیں وہ جتنا مرضی ظلم ڈھالیں، جس طرح سے مرضی مخالفت کر لیں یا روڑے اٹکا لیں، یہ دین جو ہے اللہ کا غالب آنے والا ہے، تو اس میں اللہ کے مقابلے میں ان کی طاقت اور ان کی مخالفت جو ہے وہ بالکل بے سود ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے کہ اس سے پہلے قومیں جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا، لہٰذا یہ آزمائشیں جو ہیں یہ تو دراصل کندن بنانے کے لیے، خالص سونا جو بنانے کے لیے اس کو تپایا جاتا ہے اور اس کو بہت سی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ 99.99% خالص سونا جو ہے اس میں سے کشید کریں یا نکل آئے۔ تو لہٰذا یہ آزمائشیں تکلیفیں جو ہیں یہ تو مضبوطی کے لیے تمہاری، کہ تمہیں اس پوری جو دنیا ہے یا پوری جو قیامت تک آنے کے لیے انسان جو ہے ان کے لیے ایک امت جو ہے وہ بننا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی نشانیاں، ہر طرح کی بڑی بڑی نشانیاں کا تھوڑا تھوڑا سا تذکرہ ہوا، اس میں کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، اس میں زمین کے اندر پھیلی ہوئی جو زندگی ہے، اس میں انسان کو اپنے نفس یا اپنے اندر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر جو اس میں اسے دلیل نظر آتی ہے اس کی زندگی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، اس کے بارے میں ہے۔ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو ٹیکنیکلی جس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، کچھ نشانیاں بہت ساری ایسی ہیں جو ویزیبلی نظر آتی ہیں عام ہمارے ماحول میں، جن کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ کوئی اور اس چیز کے اوپر قادر نہیں۔ تو اس طرح کی نشانیاں بھی بہت ساری، اور ان ساری نشانیوں میں توحید کی دلیل، کہ دوبارہ جی اٹھنے کی طرف اشارہ، اور قیامت کے قائم ہونے اور اس کے اٹل مقرر کردہ دن ہونے کی ایک واضح دلیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو اسی ہماری بیک گراؤنڈ اور اسی ہماری یاد دہانی کے ساتھ ہم آج انشاءاللہ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے یا وہ ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ یہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، کمزوری کی حالت سے،
یعنی تم کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ پڑھنے سے پہلے ہم ایک باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنی نظر میں رکھنی ہے۔ یہ آیت ایکچولی ایک انسان کی زندگی کا یا انسان کا جو لائف سائیکل ہے اس کے 3 یا 4 ادوار کی طرف ہمیں صرف اشارہ کرتا ہے سمری کے طور پر۔ ایک تو جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ طاقت پکڑتا ہے، جب توانا ہو جاتا ہے، بھرپور جوانی میں پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد واپس وہ کمزوری کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ جسمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی روحانی مطلب اس کی یادداشت وغیرہ میں اور اس کے علم میں بھی کمزوری آ سکتی ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی کمزوری اور بڑھاپا جو ہے اس کی طرف، تو یہ 3 سٹیجز جو ہے در حقیقت انسان کا جو ایک لائف سائیکل ہے اس کی 3 سمری فارمز ہیں۔ اب جب ہم یہ آیت جب پڑھیں گے تو اس میں ہم نے 2-3 پوائنٹس جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، پھر طاقت پکڑتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک تو جسمانی اعتبار سے کہ اس کی ظاہری حیثیت یا ظاہری اس کا جسم یا ظاہری اس کی جسمانی طاقت جو ہے اس میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دوسرا، اس کی جو علم اور عقل ہے، جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس میں بھی شروع میں بہت ہی کمی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ فطرت سلیمہ لے کر جب وہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا، پھر وہ جب جوان ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا ہے آگے اپنی زندگی کی طرف، تو اس میں عقل، علم، شعور، یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں وہ توانا ہوتا ہے، اور پھر ایک عمر آتی ہے جس میں وہ اپنا یہ جو علم اور ذہانت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے پٹھے یا اعصاب جو ہے، یادداشت جو ہے وہ ماند پڑنے لگ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ علم۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ مطلب دنیا کی طاقت اور دنیا کے جو اثر و رسوخ ہے، یا دنیا کی مال و دولت جو ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ سے کچھ وراثت میں ملتی ہے، کچھ اپنی تگ و دو سے وہ کماتا ہے، لیکن پھر جب وہ آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو آخر میں اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اس کا بزنس وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دولت تو ہو، دولت کے انبار لگے ہوں، یا اس کا کاروبار چل رہا ہے، لیکن اس کی اپنی سخت جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا وہ مطلب دوسروں کے اوپر جب کرنے لگتا ہے، انحصار کرنے لگتا ہے، تو وہ منحصر ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے اس معاملے میں۔ ایک تو یہ چیزیں کہ یہ 3-4 جو پہلو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ دوسرا پہلو جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں ہمیں جو اشارہ ملے گا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر کس کو کتنی طاقت ملی، کس سٹیج میں کتنی طاقت ملی، کس سٹیج میں وہ زیادہ کمزور ہوا، کس سٹیج میں وہ زیادہ طاقتور ہوا، یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی جو ہیں وہ شروع میں بڑے فربا جسم کے ہوں، جسمانی طاقت کے اعتبار سے، بعد میں وہ کمزور ہو جائے، بعد میں ان کے اوپر کوئی بیماری ایسی آ جائے خدا نخواستہ، یا کوئی ایسا معاملات ہو جائے، یا ہو سکتا ہے شروع میں وہ بہت کمزور ہوں، بعد میں وہ طاقت پکڑ لیں، پیسے کے معاملے میں، مال و دولت کے معاملے میں، عقل و شعور کے معاملے میں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جوانی میں اس قدر بصیرت اور وہ نہ ملے اس کو عقل اور فہم، لیکن آخر عمر میں جا کر ہو سکتا ہے وہ کہ ارذل العمر کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بصیرت سے نوازے کہ وہ مطلب بہت ہی دور اندیش قسم کا بندہ بن جائے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے، اور جب ہم مختلف انسانوں کو دیکھ کر ان چیزوں کو پرکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہی پچھلی آیات میں ہم نے جو پڑھا کہ مادی جسم جو ہے، بے جان جسم کے اندر اللہ تعالیٰ جان ڈال کر کس طرح سے بے جان یا مردہ چیزوں کے اندر سے ایک زندگی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور پھر اسی زندگی کو واپس وہ لوٹا لیتا ہے، اور وہ مردہ چیزیں جو ہے یا مردہ جو ہے وہ واپس اسی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اسی کی مرہون منت ہے، اور وہ اسی پر اللہ ہی صرف ہے جو قدرت رکھتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر، ان سارے چاہے وہ جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، یہ سارے جتنی بھی عنایات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی رحمت ہے، رزق ہے، انعام و اکرام ہے اللہ کے مختلف لوگوں کے اوپر، وہ
इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के मतलब कुदरत में, अहाता कुदरत में है। तीसरा और अहम जो नुक्ता है इसमें, आखिरी जो है, वो ये कि ये जब आयत हम पढ़ेंगे तो इसमें एक एवरेज इंसान जो है उसकी अल्लाह ताला निशानियां बताते हैं। और एवरेज हमें पता है कि हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में, या अपने मैथमेटिक्स में, या किसी भी फील्ड में हम देखें तो जब हम बात करते हैं किसी के बारे में, कोई मिसाल देते हैं किसी के बारे में भी, तो वो एक एवरेज होती है। वो एवरेज का मतलब कि बहुत ही मतलब एब नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज में नहीं होती, एक एवरेज। एक इंसान जो है, एक एवरेज लाइफ, फॉर एग्जांपल उसकी आजकल जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेशन जो है वो 60 ईयर्स है, 60 से भी कम हो रही है। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। अगर हम एशियन कंट्रीज में देखें तो 60 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है वो एक एवरेज लाइफ मिलती है। कई जो है अल्लाह ताला के हुक्म है, कई जो है वो हो सकता है कि 20 25 30 में, 40 में गुजर जाएं, कई जो है वो 80 90 100 के ऊपर भी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे दे। तो एक एवरेज इंसान की जो जिंदगी है वो कह लें कि वो 60 है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। इसी तरह से इस आयत में जो अल्लाह ताला ताकत का जिक्र करेंगे वो एवरेज होगा। ठीक है, एक एवरेज इंसान जो है, एक मोतदल और दरमियाना इंसान जो है, उसको अल्लाह ताला से किस तरह से ताकत देता है, फिर जवानी भरपूर आती है, फिर वो वापस अपनी कमजोरी में लौट जाता है। और इस एवरेज से कुछ लोग ऐसे हैं जो कम तर होंगे कमजोरी में, जो दौलत में, या बाकी इल्म और बसीरत में। कुछ लोग जो है वो हो सकता है ज्यादा हो। तो ये सारे पॉइंट जो है ना, ये सारे अगर इस आयत के ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमें इस आयत में यकजा मिलते हैं। और क्यों यकजा मिलते हैं, उसका उसका इशारा जो है वो हमें इसी आयत के आखिरी जो हिस्सा है उससे मिलेगा कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो हर चीज के ऊपर कादिर है कि किसको कितना नवाजे और कितना किसको कितनी आसूदगी दे और किसको कितनी आजमाइश दे। बहरहाल ये बैकग्राउंड जो है, ये इसके साथ हम इसका तर्जुमा करते हैं इंशाल्लाह। दोबारा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन ज़ुअफ़िन, कमजोरी की हालत में। जिसने तुम्हें पैदा किया जबकि तुम बहुत कमजोर थे। और ये कमजोरी की हालत जो है, ये कह लें कि जब जब एक पानी का बेकदर नुक्ता जो है, पानी का एक बेकदर बेकदर और बेमानी सा जो मतलब कतरा है, उससे अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया। वो इस कदर ज़ईफ था, इस कदर कमजोर था कि उसकी बड़ी ही एहतमाम के साथ उसकी हिफाजत की गई माँ के पेट के अंदर। फिर जब दुनिया में आया तो फिर उसके ऊपर वो मुनहसिर था अपने वालिदैन का या दूसरे जो लोग हैं जो उसकी देखभाल करने वाले हैं उनका, कि उसका खाना पीना और उसका इवन के सफाई सुथराई और कपड़े बदलना, ये वो हर चीज़ के बारे में वो मरहून मिन्नत था या मुनहसिर था, इन्हसार करता था दूसरे लोगों के ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर, या दूसरे जो करीबी हैं उनके गार्डियन जो हैं जो उसकी टेक केयर कर रहे हैं। तो इस कदर कमजोरी की हालत में था कि वो कुछ भी नहीं कर पाता था फिजिकली तौर पर भी। और दूसरे जो दो पहलू हैं उस एतबार से भी देखें, अक्लो शऊर जो है वो भी शुरू में नहीं है। सिर्फ एक फितरत सलीमा जो है वो लेकर आया कि उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे मतलब अपनी भूख मिटानी है। तो मतलब उसके लिए वो चूसना जो है, सक करना जो है, वो उसकी फितरत सलीमा में है। उसके अलावा सेफ्टी जो है, एक बच्चा जो है जब जैसे ही पैदा होता है तब भी आप उसको अगर हाथ जो है, उसके हाथ में, हाथ के साथ अपनी उंगली जब टच करें तो वो उसकी उंगली को पकड़ेगा। तो हिफाजत, अपनी सेफ्टी जो है, ये भी फितरत सलीमा में मिलती है। इसके अलावा कुछ और एक एक आध चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे वो तवानाई पकड़ता है तो वैसे वैसे वो सीखता है, वैसे वैसे वो हासिल करता है फिर। तो बहरहाल और भी बहुत सारे पहलू इसमें मिल सकते हैं हमें कि किस तरह से, किस कदर वो कमजोर था और किस कदर वो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसकी कमजोरी की हालत में, जिसमें से गुजर कर फिर सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन, फिर उसने बना दी उस कमजोरी के बाद, उसने बना दी कमजोरी के बाद कुव्वतन, कुव्वत। उसको उस कमजोरी के बाद, उसके कमजोरी के बाद अल्लाह ताला ने उसको कुव्वत दे दी या उसको मजबूत कर दिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, बच्चा था, आहिस्ता आहिस्ता नौजवान हुआ, जवान हुआ, सेहत और अपने इंडिपेंडेंसी के मामले में भी, चलने फिरने के मामले में भी वो इंडिपेंडेंट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता से वो बाजारों में घूमना और फिर दूसरे शहरों में जाना और फिर दूसरे मुल्कों में घूमना शुरू कर दिया। मालो दौलत के एतबार से भी वो मजबूत हो गया, या अकल और इल्म और
اس طرح کے معاملات میں بھی وہ مضبوط ہو گیا. اور ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اس نے بنا دی قوت کے بعد کمزوری. اس پوری طاقت اور رونائی کے ساتھ اس نے نوجوانی کی زندگی جب گزاری تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو کمزوری بنا دی، کمزوری کو وہ کمزور ہو گیا. وہ شیبہ، اور بڑھاپا چھا گیا اس پر. کمزوری اور بڑھاپا یہ دونوں ایک ہی سٹیج بھی تصور ہو سکتے ہیں، اور مختلف پہلوؤں سے اگر دیکھیں تو دو مختلف انداز سے بھی اس کو تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جسمانی کمزوری، اس کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی طاقت اور توانائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگتی ہے جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتا ہے. اور شیبہ، بڑھاپا جو ہے وہ اس کے بال سفید ہو گئے، اس کے چہرے کے اوپر جھریاں پڑ گئیں. اور اسی سٹیج کے اندر آ کے ارذل العمر بھی ہے، جس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ انہوں نے ایک حدیث کے مطابق ہم نے پڑھی تھی کافی عرصہ پہلے، مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارذل العمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے تھے کہ ارذل العمر ایک ایسی عمر ہے جس میں انسان جو ہے بڑھاپے میں جا کر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. جس طرح سے وہ بچپن میں تھا، جس طرح سے وہ کمزوری کی حالت میں تھا کہ اس کی جو عقل و فہم و فراست جو ہے وہ بھی ماند پڑ جاتی ہے، مال و دولت کے معاملے میں بھی، جسمانی کمزوری کے معاملے میں بھی، خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو وہ دوسروں کے اوپر وہ بوجھ بن جاتا ہے. تو لہٰذا ارذل العمر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کی سنت کو ہم بھی فالو کریں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل العمر سے محفوظ رکھے. آمین. بہرحال تو یہ تین سٹیجز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں، یہ بھی ہم اگر اپنے اندر جھانکیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جھانکیں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے گروہ میں، اپنے جہاں پر بھی ہم رہ رہے ہیں ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں یہ نظر آئیں گے. ایک ایوریج انسان جو ہے وہ اس طرح کی تین سٹیجز سے گزرتا ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس انداز سے وہ چاہتا ہے وہ اس کو پیدا کرتا ہے. یہ وہی اسی طرف اشارہ ہے کہ چاہے وہ کمزور کر دے کسی کو، یا کسی کو طاقت میں زیادہ کر دے، یا ایوریج کسی کو رکھے. ایک ایوریج نارملی عام طور پر ایوریج جو لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ اس میں سے کمزور ہوتے ہیں، کچھ جو وہ طاقتور ہوتے ہیں. مختلف سٹیجز میں مختلف ان کی کیفیت ہو سکتی ہے. تو یہ اور صرف اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ جس کو جیسا چاہے ویسا اس کو پیدا فرمائے. وہ العلیم القدیر، اور وہی خوب علم والا اور بہت ہی قدرت والا ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ اگر اس نے کسی انسان کو طاقت دی تو اس کا وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر گھمنڈ کرے گا تو وہ در حقیقت اپنی عاقبت کو بگاڑ دے گا. اگر وہ طاقت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور طاقت کو وہ پھر اللہ کے راستے میں استعمال کرے گا تو وہ پھر آخرت کے گھر کو سنوارنے کی طرف اس کا ایک قدم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ان کو کوئی کس طرح سے استعمال کرتا ہے، کس طرح سے صبر اور شکر کرتا ہے، یا کس طرح سے اگر کوئی آزمائش ہے تو صبر اور شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی آسودگی ہے تو کس طرح سے وہ شکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. القدیر، وہ بہت قدرت والا بھی ہے کہ جس کو جو جب جیسے جہاں عطا فرمائے وہ صرف اور صرف اسی کی دین ہے اور اسی کی قدرت میں ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی. ساعہ، گھڑی، ساعہ جو ہے وہ گھڑی کو کہتے ہیں. اور قیامت جو ہے عام طور پر اس کا معنی جو ہے قرآن مجید کی جو اسلوب ہے یا اس کا جو کنٹیکٹ ہے اس میں اس کا مطلب جو ہے وہ قیامت ہی لیا جاتا ہے. لیکن کہیں پر کنٹیکٹ کے مطابق اس کا مطلب جو ہے وہ گھڑی یا ایک لمحہ جو ہے وہ بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے، جیسا کہ اسی آیت مبارکہ میں ہم دیکھیں گے. بہرحال اس آیت سے پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تمہیں طاقت بھی دیتا ہے، کمزوری بھی عطا کرتا ہے، وہ بھرپور جوانی بھی عطا کرتا ہے، اور تمہیں انتہائی ضعیفی جو ہے وہ بھی عطا کرتا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے تم صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، یا کس طرح سے ناشکری اور بے صبری کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو، اس کا نتیجہ ہے جو قیامت کے دن، آخرت کے دن تمہیں بھگتنا ہے. اور اب آگے آنے والا جو آیات ہیں اس میں قیامت کے بارے میں واپس اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، وہ قسمیں کھائیں گے سب مجرم. اب یہ مجرم جو ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے، یا جنہوں نے ایمان تو ظاہری طور پر اگر انہوں نے قبول کر بھی لیا تو لیکن نیک اعمال نہیں کیا، کچھ توحید کے معاملے میں کچھ ڈنڈی ماری، یا اپنے عقائد کے معاملے میں کچھ وہ کمزور رہے، یا اپنے عمل کے معاملے میں خاص کر
کہ وہ کمزور ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ پابندی نہیں کی، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کوئی ظلم اور فساد کے معاملے کرتے رہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مجرموں کی مطلب کیٹیگری میں فال کریں گے۔ تو وہ قسمیں کھائیں گے، وہ جو مجرم لوگ ہیں وہ قسمیں کھائیں گے۔ کیا قسمیں کھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں وہ سب ٹھہرے دنیا میں سوائے ایک گھڑی کے۔ دنیا میں تو وہ چند لمحے یا ایک لمحہ یا ایک گھڑی یا کچھ ہی وقت انہوں نے گزارا ہے، اس سے زیادہ تو انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں گزارا ہے۔ یہاں پر جو ہے لابس ہو وہ سب ٹھہرے دنیا میں، اس کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے، لیکن کچھ ترجمے جو ہے اس میں اس کا مطلب جو ہے وہ برزخ بھی لیا گیا ہے، کہ عالم برزخ میں ان کی موت کے بعد، عالم برزخ میں وہ تو بالکل ہی تھوڑا عرصہ گزرے۔ دونوں ہی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یا اس کا صحیح مطلب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، اس کے بعد وہ بھرپور جوانی میں پہنچے اور پورا عقل و شعور حاصل کیا، پھر وہ واپس کمزوری میں پہنچ گئے، پھر وہ ان کو موت بھی آ گئی، پھر وہ قیامت کا دن جب آ گئے، تو یہ سارا پیریڈ جو ہے ان کی پیدائش سے لے کر قیامت کی گھڑی تک، یہ ان مجرم جو ہیں، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں یا تو انہوں نے قیامت کے بارے میں اعتقاد ہی اپنا نہیں بنایا، اس کے اوپر یقین ہی نہیں کیا، دوبارہ جی اٹھنے کا انہوں نے ایمان ہی اس کے اوپر نہیں رکھا، یا اگر ان کا ایمان تھا بھی تو وہ بڑا کچا تھا، اس کو انہوں نے فوکس نہیں کیا، اس کے اوپر انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو دیکھا جائے گا، جو اس وقت ابھی دنیا میں تو جو معاملات ہیں ان کو تو آسانی سے گزارا، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر دنگ رہ جائیں گے۔ اور بہت دفعہ ایسی آیات جو ہاں آئی ہیں کہ قیامت جو ہے وہ اس قدر اچانک ہوگی کہ اس قدر اچانک ہوگی کہ وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی مجرموں کی، کہ یہ اچانک ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو مختلف سٹیجز جو ہیں وہ قیامت کی وہ مختلف انداز میں مطلب ذکر ہوئی ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر یہ تو طے ہے کہ جو مجرم ہیں، جنہوں نے دنیا میں جرم کیے ہوئے ہیں مختلف طرح کے، وہ اچانک ان کے لیے ہوگا کہ یہ اچانک ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن جو عمل صالح، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے، کب وہ اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہو، اور کب اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی جو اجر ہے ان کے نیک عملوں کا اور ان کے صبر کا صلہ جو ہے وہ کب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو جو مومن دل ہے وہ تو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو کافر اور مجرم ہے وہ تو اس سے دور بھاگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جب اچانک ان کے سامنے آ جائے گا تو وہ اچانک وہ سب سے پہلے ان کو یہی فیل ہوگا کہ یہ تو ہمارا مشکل وقت شروع ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے تو ہم تو زندگی میں بہت ہی تھوڑا سا ایک گھڑی یا بہت ہی چند لمحے جو ہے وہ دنیا میں ہم نے گزارے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، یعنی دنیا میں جس طرح سے اب وہ وہاں پر اچانک سے بہک گئے، یا اچانک سے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی، کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ زندگی میں گزارا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عمر ان کو دی، یا جتنا بھی عمر عرصہ وہ برزخ میں رہے، وہ ایک لمبا عرصہ تھا دنیا کی کاؤنٹنگ کے حساب سے اگر دیکھیں تو۔ لیکن وہ وہاں پر بہک جائیں گے، بہکی بہکی باتیں کریں گے، کہ یہ کہ ہم تو بس کچھ ہی لمحے وہاں پر رہے۔ تو اسی طرح سے دنیا میں در حقیقت وہ بہکے ہوئے تھے، کہ دنیا میں جب ان کو کہا جاتا کہ دیکھو اچانک تمہارے اوپر یہ وقت آ جائے گا، اس کی تیاری کرو، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، مطلب کسی طور پر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی طرح کا وہاں پر بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، کہ اچانک وہاں پر بھی وہ بہک جائیں گے جس طرح سے دنیا میں وہ بہکتے تھے۔ وقال الذین اوتوا، اور کہیں گے وہ لوگ اوتو جو دیے گئے، علم والایمان، اور ایمان، دنیا میں جو علم اور ایمان دیے گئے، یا دنیا میں ایمان کے ساتھ جنہوں نے اس بات کا عقل و شعور اور علم حاصل رکھا، یا اس علم کے اوپر یقین رکھا کہ ہاں وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا، قیامت کا دن ٹھہرایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ نہیں آئے گا، اس پہ اوپر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں ایمان اور علم والے، وہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، بلا شبہ یقیناً تم ٹھہرے اللہ کی کتاب، تم ٹھہرے اللہ کی کتاب یا لوح محفوظ میں، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، یعنی بلا شبہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو مقرر شدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ دن تھا، اور اس دن تک تو تم ٹھہرے رہے، یہ تو لوح محفوظ میں یا اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، جس کا تمہیں اللہ نے نصیحت نبیوں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے نصیحت کر کے تمہیں بتا دیا تھا کہ دیکھو اتنا عرصہ جو ہے وہ ہے تمہارا
تمہارا جو مہلت ہے وہ تمہاری زندگی تک ہی ہے یا قیامت کی گھڑی تک ہی ہے، اس کے بعد تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تو یہ تو سارا کچھ تمہیں لوح محفوظ یا اللہ کی کتاب یا جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جو لوح محفوظ سے جو نصیحت جو ہے یا کتاب کی آیات جو ہے وہ ہمیں ملی ہیں، اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ تم اور اسی کے مطابق تم اس دنیا میں ٹھہرے رہے قیامت کے دن تک، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اب یہ تمہارا وہم و گمان ہے یا تمہارا بہکاوا ہے کہ جس طرح سے تم دنیا میں بہکتے تھے آج تم آخرت میں بھی اس طرح سے بہک رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو جیسا بتایا تھا، جیسا فرمایا تھا، ایگزیکٹلی ویسا ہی تمہیں جتنی جتنی مہلت دی تھی اتنی مہلت تم پا چکے۔ فہذا یوم البعث، تو تم دیکھو کہ یہ ہے قیامت کا دن، تو یہ ہے قیامت کا دن۔ وَلَٰكِنَّكُمْ، اور لیکن تم کنتم لا تعلمون، تھے تم نہیں تم جانتے، لیکن تم جانتے تھے اس یعنی دنیا کی زندگی میں تم اس کو نہیں جانتے تھے، تمہیں بتایا گیا، تمہیں اس کی طرف اشارے دیے گئے، تمہیں اس کی طرف انوائٹ کیا گیا، تمہیں اس کی طرف نصیحت دی گئی، تمہیں اس کی طرف دعوت دی گئی، لیکن دنیا میں تم نے اس کا انکار کیا، دنیا میں تم نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے علم کے اوپر یقین اور ایمان رکھنے کے لیے تم ریڈی نہیں تھے۔ تو آج یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا تمہیں بار بار دنیا میں ایک منظر نامہ یا ایک جو ویژولائز جو ہے وہ کیا جاتا تھا، وہ بے شک وہ بہت ہی زیادہ ہولناک دن ہوگا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے ایک اشارہ یا ایک امیج جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں ملتا ہے، اور جتنا بھی برے سے یا جتنا بھی کٹھن سے کٹھن امیج بن جائے وہ اس سے زیادہ ہی کٹھن ہوگا، یا اس سے ہم اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے، لیکن اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں کرا دیا ہے۔ تو اسی طرح سے تم دنیا میں اس کو جٹلاتے رہے، یہ وہی دن ہے جس کا تم دنیا میں جٹلاتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، اور وہ دن قیامت کے دن کون سا ہوگا؟ تو اس دن نہیں وہ نفع دے گا الذین، ان لوگوں کو جن سب نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کا عذر، ان کا بہانہ، ان کا یہ اچانک سے بہکی باتیں کرنا کہ یہ کیا ہوا، اچانک سے ہمارے اوپر آ گیا، یہ تو ہم نے تو وہاں پر ایک گھڑی سے زیادہ زندگی نہیں گزاری۔ یعنی اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ ہمیں مہلت ہی نہیں ملی، ہمیں وقت ہی نہیں ملا کہ ہم اس کو سوچ سمجھ کرتے، اس کے اوپر اپنے آپ کو مطلب کرتے۔ تو یہ معذرت، اس طرح کے عذر، اس طرح کے ہیلے بہانے، یہ جو ہے یہ تو اس وقت وہاں پر ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ توبہ طلب کیے جائیں گے، اور نہ وہ سب توبہ طلب کیے جائیں گے، یعنی نہ ہی ان کی توبہ جو ہے ان کو دوبارہ توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ توبہ کا موقع جو ہے، یا توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میں نے جو بھی کیا، آج میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اب وہ آئندہ تو وہاں پر ہے ہی نہیں، وہ آئندہ عمل کرنے کا تو وہاں پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں کہ اس کی مہلت ختم ہو چکی۔ تو اب مہلت ختم ہونے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہیں، اور یہ مہلت کب تک ہے؟ بہت دفعہ ہم نے اس کو یاد دہانی کے لیے تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی جب کہ اس کے اوپر حالت نزاع طاری ہو جائے، جب کہ اس کے اوپر غرغرہ طاری ہو جائے موت کا، اس وقت تک اس کی توبہ کے دروازے جو ہیں، اس سے پہلے تک اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، یا قیامت کے دن جب وہ دابت الارض جو ہے وہ جانور جو ہے زمین کا جانور وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے، یا سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، ان دونوں میں سے کوئی بھی نشانی، یہ دونوں ایک ساتھ ہی آگے پیچھے نشانیاں ملیں گی، تو ان میں دونوں میں سے کوئی بھی نشانی جب ظاہر ہو جائے گی تو وہ توبہ کے دروازے جو ہے بند ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اب یہ قیامت کے دن تو اس کے بعد دوبارہ مہلت ہے ہی نہیں، دوبارہ اس کے بعد عمل کرنا تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا وہاں پر ان کو توبہ کی بھی کوئی مہلت نہیں، اور نہ ہی وہ توبہ کے حقدار ہوں گے۔ توبہ تو ہے ہی نہیں تو وہ حق ان کو کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ اب اس کے بعد تو وہ عمل ہے ہی نہیں، اس کے بعد تو ان کی صرف جزا اور سزا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر مثال سے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ اگر ہم صرف اور صرف اسی سورہ مبارکہ میں دیکھیں تو اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ تحقیق کر کے بہت ساری چیزیں جو سمجھ لگتی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے، جو آج اور کل کی آیات میں ہم نے دیکھی تھی،
کہ بادل اور پانی اور دوسرا ہمارا چلنا پھرنا اور کشتیاں جو ہے وہ روزمرہ کی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں بڑی آسانی سے ہم توحید بھی اور قیامت کی نشانیاں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک انسان اپنے گریبان کے اندر جھانکے تو وہ اس میں مل سکتے ہیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں، جو جن کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے، وہ ہمیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہر طرح کا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے وہ در حقیقت آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول ہے انسان کے لیے، کہ جس طرح سے کسی مشینری کے ساتھ اس کے ایک بکلیٹ ملتا ہے اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے، اس کی ٹربل شوٹنگ کے لیے، اس کی مطلب پریونٹیو مینٹیننس ہوتی ہے، جو کہ اس کو کیسے سے اس کو چلانا ہے اور کیسے اس کو صحیح ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا ہے، اور اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کو کیسے اس کو درست کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپریشن اینڈ مینٹیننس کے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ایک انسان کی، وہ ساری کی ساری ایک کتاب میں منقول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ پھر وہ پریکٹیکل اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی ہمیں مل گئی۔ تو یہ قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ہر مثال جو ہے، ہر طرح کے، جس طرح کا بھی کوئی ذہنیت ہے، جس طرح بھی کسی کا عقیدہ ہے، جس طرح بھی کسی کا علم کا لیول ہے، جس طرح کی کسی کی ذہنیت ہے، اپروچ ہے، ہر لحاظ سے اس کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہر طرح کی کوئی نشانی جو ہے، مثالیں جو ہے وہ ضرور ملتی ہیں، جو اس کی نصیحت کے لیے اس کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ وَلَا إِن جِئْتَهُمْ، اور بلا شبہ اگر آپ لائیں ان کے پاس بھی آیاتن کوئی نشانی، اگر آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے پاس، کن کے پاس؟ یہ مشرکین مکہ کی طرف، کہ بلا شبہ آپ ان مشرکین مکہ کی طرف، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان آیات کا، بلا جھجک انکار کرتے ہیں، بلا دلیل انکار کرتے ہیں، بے شک اب ان کے سامنے، یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہو رہی ہے یا بعد میں آنے والے انسان جو ہے، وہ بے شک ان کے لیے بھی کہ اگر انہوں نے انکار کرنا ہے تو انکار ہی کرنا ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑا سا جن کو نصیحت یا تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کر دیا جائے، بے شک وہ کتنے ہی بڑے وہ کافر ہوں، وہ اس کی طرف ضرور اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ضرور اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ پلٹ بھی آتے ہیں اس دین کی طرف۔ جو آج بھی وہ منظر، جو اس وقت کا منظر تھا، آج بھی وہ منظر نظر آتا ہے۔ تو کچھ تو بڑی ہٹ درمی سے اور بڑی ضد میں آ کر اس کا جھٹک کر انکار کر جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس کی طرف مرغوب ہوتے ہیں، اس کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ نشانی وہ آج بھی ہمارے سامنے مختلف انداز میں موجود ہے۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، اللہ کی کوئی آیت، اللہ کی کوئی نصیحت، ہدایت یا معجزات، جو جس طرح سے پچھلے نبیوں کے پاس تھے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے کھلے معجزات، کوئی بھی نشانی اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے جن سب نے کفر کیا، یعنی یہ کافر لوگ ضرور یہ کہیں گے، ان انتم الا مبتلون، کہ یہ نہیں تم مگر سب جھوٹ بولنے والے۔ اس کے باوجود وہ تو آپ کو جھوٹ بولنے والا ہی کہیں گے، یعنی ان نشانیوں کو وہ جھوٹا ہی قرار دیں گے۔ جس طرح سے یہ مشرک جو ہے، انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری جو ہے وہ واقعہ سن کے، جو انہوں نے کہا تھا کہ پھر اگر آپ سچے نبی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے معجزے کیوں نہیں عطا کیے گئے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت میں کہا کہ ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ معجزے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے جن کے اوپر معجزے پیش کیا، کیا انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا تھا؟ انہوں میں نے بھی اکثریت نے قبول نہیں کیا تھا، تو لہٰذا ان کے اوپر بھی اگر معجزے قبول پیش کر دیے جائے، کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ بھی وہ مطلب ان کی طرح انکار نہیں کریں گے؟ تو جتنے مرضی ان کے پاس معجزے، اللہ کی نشانیاں، آیات، حدیث، مطلب کھلی نشانیاں کسی بھی صورت میں لے آئیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ تو اس کو جھوٹا ہی کہیں گے، وہ تو اس کا انکار ہی کریں گے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح سے وہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو وہ جانتے نہیں، جو علم نہیں رکھتے، یا جو علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا جو کوئی بتایا جاتا ہے اس سے پھر وہ تو علم کیا ہے، جاننا کیا ہے، کہ کسی نے کچھ بتایا اس میں سے نصیحت اخذ کرنا، اس میں سے پوائنٹ جو ہے ایکسٹریکٹ کر کے اپنے مائنڈ کے اندر، اپنے دل کے اندر اس کو ٹھہرانا، اور اس کے مطابق اس نصیحت کے مطابق اپنا جو سیلف کانشیسنس ہے، یا اپنا آپ جو ہے اس کو ایکسپلور کرنا، در حقیقت یہی علم ہے۔ ٹھیک ہے،
تو علم جو ہے وہ دل اور دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے چیز، یا اس کو قبول کر کے اس کے مطابق جو انسان جو اپنا عقیدہ یا اپنا معاملات جو ہے وہ آگے چلاتا ہے، تو در حقیقت اصل علم تو یہی ہے۔ تو وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یا علم نصیحت کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے دل کو اپنے دماغ کو روشن نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مہر لگا دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ پھر وہ گمراہی میں چلتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دیتا ہے، کھلی چھوٹ دیتا ہے، ان کی رسی دراز کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر اللہ کی آیتوں کا اتنا واضح تم جان بوجھ کر دل میں اس کا ادراک رکھتے ہوئے بھی کہ ہاں یہی حقیقت ہے، اس کے باوجود اگر تم اپنے انکار کی روش پر ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم لوٹ کر آؤ گے اللہ کے حضور، تو پھر تمہارا اس وقت کیا ہو لگا، وہی تھوڑا سا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا کہ وہ اچانک سے دھنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے تو ہم تو زندگی میں مطلب دنیا کی زندگی یا عالم برزخ کی زندگی یا یہ پورا پیریڈ جو ہے یہ تو ایک لمحہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو وہاں پر جا کر اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ فصبر، پس آپ صبر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا ہے پس جب آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، ولا یستخفنک، اور نہ ہرگز وہ ہلکا کر دیں یا بے وزن کر دیں اللہ زین، وہ لوگ لا یؤمنون جو یقین نہیں رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس وقت کی قوم کو، اور آج جو ہے ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے، یہی سبق ہے کہ آپ اپنے دین کے اوپر صبر کیجئے، جتنی بھی مخالفت ہے، جتنی بھی ریزسٹنس ہے، جتنی بھی تکلیف اور جتنے بھی اس طرح سے تنگ حالات کرتے ہیں وہ، تو اس کے اوپر آپ صبر کر کے اس رستے کے اوپر ڈٹے رہیے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ صبر سے کام لیں گے، اس دنیا میں اپنی استقامت میں رکھیں گے اپنے دین کے اوپر، چاہے وہ اور یہ صبر جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے، اور یقیناً جیسے مطلب اپنی کمائی کے میں بھی صبر کرنا، کہ کہیں پر کوئی ناجائز انکم آپ کو بہت زیادہ مل رہی ہے تو آپ اپنا آپ کو صبر سے اپنے آپ کو تھامے رکھیں کہ نہیں، اگر میرے نصیب میں اللہ کا وعدہ، میرے رزق جو ہے وہ سچا ہے، میرے نصیب میں ہے تو مجھے ملے گئی، تو آپ تھوڑا سا صبر کے اوپر اگر رہیں گے کہ جو آپ کا نصیب، جو آپ کے حصے کا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا ہی کرے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ حرام کما لے بندہ، اس کو حلال کر کے اللہ کی طرف سے جو رزق ملے اسی کے اوپر اکتفا کرنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ بے شمار صبر کی وہ بہت بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے، اس میں پھر بہت ہم آگے نکل جائیں گے اگر اس ٹاپک کو چھیڑا تو۔ بہرحال ظاہری اعتبار سے تو اس وقت کی مخالفت جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کو وسیع تر مطلب معنی میں اگر دیکھا جائے تو زندگی گزارنے میں مختلف سٹیجز میں جو بھی صبر ہے، انسان کی جو 3 سٹیجز اوپر دی گئی، ان تینوں سٹیجز میں انسان جو ہے کچھ نہ کچھ صبر جو وہ کرتا ہے۔ بہرحال تو آپ صبر کیجئے کہ بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، جو عمر کے بارے میں، رزق کے بارے میں، دین کے غلبے کے بارے میں، آپ کے آخرت کے بارے میں جو بھی وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر وہ وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ولا یستخفنک، اور نہ ہرگز وہ ہلکا بے وزن کر دیں اللہ زین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ جو اس وقت کے مشرک ہیں، اس وقت کے کافر لوگ جو ہیں وہ ہیں، لیکن آج ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ جو آئیڈیالائز جن کو لوگ کرتے ہیں، مطلب کاروبار جو بہت وسیع بنائے ہوئے، لیکن انہوں نے کیسے کاروبار کو بنائے اس میں مطلب وہ مرعوب کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ بھی پیسہ زیادہ کمانے کے لیے ان کے رستے پر چلنا شروع کر دیں۔ یہ تو میں صرف کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اس میں سے بہت ساری نشانیاں لی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور اس کے توسط سے ان کی امت کو کہا گیا، اور آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہی حالات و واقعات کو صرف فوکس میں رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ مشرقین مکہ جو ہیں یہ آپ کو کہیں بے وزن نہ کر دیں، ہلکا نہ کر دیں، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ انہوں نے کچھ جملے کسے ایسے اور آپ طیش میں آ کر مطلب اپنا جو جذباتیت آپ میں آ جائے اور اس کا کوئی ریئیکشن اس طرح سے، مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی دباؤ ڈالا ہے جس کے نتیجے میں آ کر انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے اوپینین کو بدل دیتا ہے۔
یا کچھ کمپرومائزنگ ٹیکٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب مطلب ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں، آپ بھی تھوڑی بہت جگہ رکھیں ہمارے خداؤں کے بھی اپنے اس دین میں. تو اس طرح کی تو کسی طرح سے کمپرومائز ہے یا کسی طرح سے مخالفت ہے یا کسی طرح سے ان کے جو بھی اعمال ہیں، چاہے وہ مخالفت ہیں، چاہے وہ مطلب آپ کو مطلب رام کرنے کے کہتے ہیں، جو محاورتاً رام کرنا ہے آپ کو، آپ کا ذہن چینج کرنے کے لیے، آپ کو کمپرومائز کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے، جو آپ ان کے کسی بھی ہتھ کنڈے میں یا کسی بھی ان کے چال میں مت آئے، کسی بھی ان کے وسوسے میں مت آئے. آپ صبر کے ساتھ اسی دین کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھیں. وہ آپ کے کسی بھی دین کے میٹر میں، توحید کے میٹر میں، وہ آپ کو کہیں پر ہلکا نہ پائیں، کہیں پر وہ کمپرومائزنگ نہ پائیں. آپ کو چٹان کی طرح کھڑے رہ کر اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے توحید کی حفاظت کرنی ہے، اس دین کے غلبے کی طرف اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نصیحتوں کو جو ہم نے اس سورہ مبارکہ میں پڑھی، الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکمل بھی ہوئی آج. تو اس میں جتنی نصیحت کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اور اس کے ساتھ ہی وقت جو ہے وہ 10 منٹ پیچھے کر دیا. آج شاید اتوار بھی تھا، اس وجہ سے بھی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. لیکن کل سے کوشش کریں گے کہ وقت کے اوپر ہم جو ہے نا وہ شروع کریں اپنا سبق جو ہے انشاءاللہ. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. جی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ معاملات میں کچھ مشکل حالات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مشکل حالات میں ہماری خاص رہنمائی مدد فرمائے. ہماری پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص اپنی رحمت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری آسودگیاں اور بہت سارے رزق، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو اس کے راستے میں ہی صرف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت و توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری قوت عطا کی ہے، جس کا آج ہم نے انسان کے جو سٹیجز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی خاص دعا ہے کہ ہماری ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو اللہ تعالیٰ اسی راستے کے اوپر صرف کرنے کی ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق دے. ہمارا فوکس جو ہے اسی منزل کی طرف رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھے. دنیا میں جو ہے ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے والدین، بزرگ، بہن بھائی، رشتہ دار، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.